بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ولاگ میں ہم مختلف باتیں کریں گے، کچھ موسم کے حوالے سے اور کچھ جو ہے آنے والے رمضان المبارک کے اس کی تیاریوں کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کروں گی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو بس یہاں پہ جو ہے ولاگ کا آغاز بے معمول صبح کے ناشتے سے شروع ہو رہا ہے، مارننگ کی روٹین ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے چائے کا پانی رکھا ہے، اور چائے میں جو ہے نا آج کل میں دال چینی ضرور ڈالتی ہوں۔ دال چینی کے 1-2 ٹکڑے ڈالنے سے تو چائے میں جو ہے کافی فائدہ ہوتا ہے چائے بنانے میں۔ کچھ غلط جو ہے بات چیت جو ہے مشکلات ہو رہی ہیں بات کرنے میں۔ اصل میں موسم کی وجہ سے نا گلا کافی خشک ہو رہا ہے، تو جو بدلتا موسم ہے نا یہ بھی اپنے اندر کافی ساری جو ہے نا پریشانیوں کے ساتھ، یعنی کہ موسم جب چینج ہوتا ہے تو کافی بیماریاں وغیرہ بھی آتی ہیں، تو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جیسے سردی آتی ہے تو جب بھی تھوڑا سا گرمی سے سردی آتی ہے تو جب بھی تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب سردی جو ہے وہ ابھی گئی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا موسم جو چینج ہوا ہے، اور یعنی سردی کی شدت میں کمی آئی ہے، تو کبھی ٹھنڈا کبھی گرم موسم چل رہا ہے آج کل بس۔ تو اس میں بھی جو ہے نا کافی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور گلا خراب، نزلہ زکام، کھانسی، بخار، فلو، ان سب کی شکایت بھی عام ہوتی ہیں۔ تو بس ان سب کو سے بچاؤ کے لیے جو ہے نا تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے، تو ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہ اپنا جیسے اس کا خیمے کا استعمال زیادہ کریں، اور چائے بنائیں تو اس کے اندر تھوڑی سی دال چینی اور پسی ہوئی الائچی میں ڈال دیتی ہوں اس کے خوشبو کے لیے۔ اور چائے جو ہے بہت زیادہ تو نہیں استعمال کرنی چاہیے، اتنی فائدے کی چیز نہیں ہے دودھ والی چائے۔ ہاں، قہوہ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ادرک کا قہوہ بھی ہوتا ہے، ادرک، دال چینی، اس کا قہوہ، سونف کا قہوہ ہے، اور پودینے کا قہوہ ہے۔ تو مختلف قسم کے جو قہوے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری گرین ٹی جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں جلدی سے ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں، تاکہ کہ صبح کا جب ناشتہ جو جلدی ہم فارغ ہوں گے تو جب بھی ہم دوسرا کام کر سکتے ہیں، تاکہ یہ نہیں کہ ناشتے میں ہم نے تو ٹائم لگا دیا تو پھر دوسرے کاموں کے لیے ٹائم جو ہے پھر بہت کم شارٹ ہو جاتا ہے۔ بیچ میں ظاہر سے نماز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو بس آج جو ہے رمضان المبارک کی بھی آمد ہونے والی ہے، تو بس 2 دن کے بعد جو ہے انشاءاللہ رمضان کی سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے بھی میں کچھ تیاریاں میں نے شروع کی ہیں گھر میں، جو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آنے والے ولاگز میں۔ تو فی الحال ابھی یہاں پہ ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے، اور ناشتے میں جو ہے نا مجھے ہاف فرائی انڈا ہوتا ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے، میں اسی طرح، یا پھر بوائل ایگ۔ تو اگر نزلہ زکام کسی کو ہے تو اس کو بوائل ایگ کے اوپر جو ہے کالی مرچ وغیرہ ڈال کے دیں، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانسی اگر زیادہ آ رہی ہے تو اس کے لیے کہ آپ ادرک جو ہے نا اس کا رس، یعنی شہد کے 1 چمچ شہد لے کے اس کو تھوڑا گرم کر کے اس کے اندر ادرک کا رس جو ہے نا وہ ٹپکا کے اور وہ دیں جس کو بھی کھانسی زیادہ ہو، تو اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملیٹھی اور مصری جو ہوتی ہے اس کا بھی قہوہ بنا کے آپ پی دیں بچوں کو، بڑوں کو، کھانسی کے لیے۔ تو ان سب چیزوں سے جو ہے نا یہ دواؤں سے زیادہ بہتر ہے نا، اس قسم کی جو ریمیڈیز ہوتی ہیں نا نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا بھی استعمال جو ہے احتیاط سے کرنا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو تاکہ پھر ڈرائنس بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہ میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جب بھی کسی کو نزلہ زکام کھانسی ہو تو میڈیسن تو خیر لے لیتے ہیں بچے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جو شاندار اس طرح کی چیزیں دوں ان کو۔ یخنی بنا کے دے دیتی ہوں، یخنی بنا کے پئیں، اور دوسری طریقہ اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچائیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ٹھنڈ اور ٹھنڈا گرم ہوتا ہے کرتے ہیں ہم لوگ، اس سے بھی ہم جو ہے نا کافی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا کلیننگ کر رہی تھی میں نے کہا جلدی سے جو ہے یہاں پہ کچھ جھاڑو کو نکال لوں اچھے طریقے سے، تاکہ پھر یہ کہ جھاڑو پوچھا جلدی ہو جاتا ہے نا، تو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بھی کام ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے گھر کا۔ تو آج کل اقرا کی طبیعت بھی کچھ خراب ہے، تو اسی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ کام میں کر لیتی ہوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر اس کے حصے کا کام میں کر لیتی ہوں، اور جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میرے حصے کا کام پورا تو نہیں تھی کہ تھوڑا بہت وہ بھی میرا ہاتھ بٹاتی ہے ضرور۔ تو بس یہاں پہ میں نے اس کے بعد جھاڑو کے بعد میں یہاں پہ پوچھا لگا دی ہوں، میں موپ بھی کر دیا میں نے، تو موپنگ سے جو ہے نا ڈسٹ ساری صاف ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا میں فلائی ملا لیتی ہوں موپنگ سے پہلے، اس سے جو فرش میں کافی اچھی چمک اور خوشبو آتی ہے۔
تو صفائی ستھرائی بھی ضروری ہے، اسی سے بیماریوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ تو یہاں میں نے فنائل ڈالا، اس کے بعد میں یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ موپنگ کر رہی ہوں۔ تو بستروں کو بھی یہ کہ نا ایک دفعہ جو ہے دن میں اگر دھوپ آتی ہو تو ہفتے میں ایک بار دھوپ میں ضرور ڈالنا چاہیے، لحاف ہو، کمبل وغیرہ، بلینکٹ ہو یا گدے ہو، تکیے وغیرہ، ان کو دھوپ لگانا بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو میں بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا یہ کروا لیتی ہوں جب بھی موقع لگتا ہے۔ ویسے تو دھوپ جو ہے سردیوں میں کم ہی آتی ہے اور جلدی چلی جاتی ہے، تو لیکن جب جتنی دیر کے لیے بھی دھوپ آئے نا تو کپڑوں کو ضرور دھوپ میں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ڈسٹ ہوتی ہے نا، اگر جب اندر سے کپڑے ہم نکالتے ہیں سردیوں کے تو عموماً اس میں تھوڑی سی ڈسٹ ایسی محسوس ہوتی ہے کہ مہک سی، کہ اس سے نا تھوڑی سی الرجی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو۔ جب بھی آپ اس قسم کے کام کریں تو ماسک کا استعمال کریں، اس کے بعد اس کے ساتھ آپ جو کام کریں۔ اگر آپ نے ویسے ہی کیا تو آپ کو اگر الرجی ہے تو آپ کے لیے بہت پریشانی ہوگی۔ تو میرے گھر میں بھی الرجی ہے ایک دو لوگوں کو، تو مجھے بھی ہے ڈسٹ سے الرجی۔ تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جب بھی اس قسم کے کام کروں نا تو منہ پہ کوئی دوپٹہ لپیٹ لیں یا ماسک وغیرہ کا استعمال کر لیں، تو اس سے بھی ہم بچے رہتے ہیں۔ تو یہ جو موسمی الرجی ہوتی ہے نا یہ کافی جو ہے تکلیف دہ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی اگر دھواں ہو، اسموک ہو، تو اس سے بھی، یا جو آج کل فوگ آ رہی ہے ماحول میں، جو صبح کے ٹائم پہ فوگ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی سائنس وغیرہ کا مسئلہ کافی زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو، اور کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ اچھی طریقے سے میں نے پورے گھر میں جو ہے نا موپنگ کر دی تھی، اور صاف ستھرا گھر لگ رہا تھا، بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد نا میں تھوڑا سا ریسٹ کرنے بیٹھی ہوں، اور یہاں پہ میں جو ہے نا یہ جو ہے کوئی یہ مرنڈا یا خون نہیں ہے، یہ جو ہے کیلشیم 1000 cc جو ہوتا ہے اس کا یہ جو سپلیمنٹ ہے نا وہ میں لے رہی ہوں اس کا۔ تو میں پینے والا جو ہے نا مجھ سے ویسے کیلشیم نہیں کھایا جاتا، تو میں اس طریقے سے اس کو پی لیتی ہوں۔ اور کیونکہ فرائیڈے تھا تو میں یہاں فرائیڈے کو اگربتی ضرور جلاتی ہوں ایک، جمعے کی نماز کے ٹائم پر۔ اور یہ عود کی اگربتی تو جو ہے، تو بس یہاں پہ نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، بس تھوڑی دیر میں ہی۔ تو جلدی جلدی سارے کام نپٹائے جا رہے ہیں، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے، اس لیے کہ عید کا دن لگتا ہے، جمعہ کا دن مجھے۔ اور یہاں میں اب جلدی جلدی سے کھانا پکا رہی ہوں، جس سے کہ دوپہر کا کھانا بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ بس جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کھانا بھی ریڈی ہو جائے، تاکہ جلدی جب نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہاں میں جو ہے یہاں میں بنا رہی تھی چکن بریانی۔ تو کیونکہ موسم ذرا تھوڑا موسم کی ذرا میں ٹھنڈک کم تھی، تھوڑی سی گرمی محسوس ہو رہی تھی ہلکی پھلکی، تو میں نے کہا چلو اس میں یہ چاول کا کھانا کچھ اتنا حرج نہیں ہے، تو کیوں نہ آج چاول بنا لیے جائیں۔ بس یہاں پہ میں نے جو ہے بنا رہی ہوں میں چکن بریانی، اور اس میں نے آلو بھی ڈال کے فرائی کیا۔ چکن کو اچھے طریقے سے فرائی کریں، جتنا اچھا آپ چکن کو فرائی کریں گے نا اتنا اچھا ہی جو ہے آپ کی یہ بریانی جو اچھی بنے گی۔ تو بیچ میں جو اذان کی آواز کی وجہ سے میں نے وائس اوور روک دی تھی اپنی، اس لیے کہ اذان کا وقت جو ہے نا، اذان جب ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے، سارے کام روک دینا چاہیے، سب چیز چھوڑ کر اذان کی دعا مانگنی چاہیے۔ جو بھی دعا مانگے اذان کے بعد وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں بریانی کو ریڈی کر رہی ہوں۔ اب اس کے اندر میں نے مسالے کے اندر جو ہے دہی اور تلی ہوئی پیاز اور سب ملا کے مکس کر کے اور اس میں ڈالا تھا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے ٹماٹر ڈال کے تھوڑی دیر کے اس کو پکنے کے رکھ دیا تھا، اور جب گوشت گل جائے تو بس کے بعد جب اس میں چاولوں کی تہہ لگا دیں گے۔ تو تہہ نہیں لگاتی ہوں، بس میں نے جو اوپر سے جیسے چکن ڈالا اس کے بعد اوپر سے چاولوں کی تہہ لگا دی تھی۔ تو بس یہ بریانی تو سب کو ہی بنانی آتی ہے، تو بس یہ روٹین سے سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں اس طریقے سے بناتی ہوں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کاموں کو آسان بنایا جائے، زیادہ مشکل کاموں میں نہ پڑا جائے، اس لیے کہ اس سے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور تھکن بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بس یہاں پہ دم لگا دوں گی میں اس کو دسترخوان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی نا میں تھوڑا سا رائتا بنانے کے لیے یہ جو ہے گرین چٹنی بنا رہی تھی۔ تو یہاں میرے پاس پودینہ تھا، وہ بچ گیا تھا، تو میں نے کچھ تو میں نے بریانی میں ڈالا تھا، اور کچھ کی میں رائتے کا یہ چٹنی بنا رہی ہوں۔ تو بس کو میں لہسن اور پودینہ، زیرہ، نمک کا، تھوڑی سی کالی مرچ، ان سب کو، اور لہسن کے چند جوے، ان سب کو جو ہے نا بس پیس کے، اور اس کے بعد اس کی چٹنی سی بن جائے گی۔ تو بس اس کے اندر پھر جو ہے اس کو ہم دہی کے اندر ملا دیں گے، اور پھر جو بن جائیں گے تو اس کے میں نے پھر کیوبس بنا کے رکھ لیے تھے، تاکہ دوبارہ آپ کو رائتا بنانا ہو تو یہ جھٹ پٹ سے آپ نکال کے رائتا ریڈی کر لیں۔ تو فریش رائتا جو بنے تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے
کیوب سے بھی اچھا بن جاتا ہے، لیکن یہ کہ جو فریش بنتا ہے اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ بھی جو رائتا بھی ریڈی ہو گیا جھٹ پٹ سے۔ اب چاہے رائتا جو رکھ لو تو اس سے ہوتا ہے کہ چاہے زیادہ نہ کھایا جائے، لیکن تھوڑا بہت تو لوگ استعمال کر ہی لیتے ہیں۔ بس یہاں پہ جو بچ گئے تھے تو میں نے یہ جو انڈے رکھنے والا جو ریک ہوتا ہے نا، اس کے اندر میں نے جو ہے اس کے اندر اس کو جو ہے کیوبز بنانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ کیوبز جم جائیں گے تو اس کو میں اپنے جار میں رکھ کسی بھی باکس میں رکھ لوں گی۔ اور یہاں بریانی اب ریڈی ہے، کوئی بریانی پہ دم آ گیا ہے، تو یہ مزیدار سی جو چکن بریانی ریڈی ہے، جمعے کی اسپیشل ڈش دوپہر کے کھانے میں۔ اور بس سلاد رائتے کے ساتھ جو ہے ہمارا دوپہر کا جو ہے یہ لنچ جو ہے ریڈی ہے۔ تو آپ بھی اس میں شریک ہوئیے اور بریانی کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت آسانی سی ریسیپی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے جمعے کو اپنے خاص بنایا کریں۔ اور یہاں پہ میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو نماز میں نے آج جو ہے کھانے کے بعد پڑھی ہے، ویسے تو میں بعد میں پڑھتی ہوں، پہلے پڑھ لیتی ہوں، لیکن یہ کہ آج میں نے کہا کہ چلو اب سب ہیں موجود تو پہلے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد اطمینان سے دعا مانگوں گی اور دیر تک دعائیں مانگوں گی، اس لیے میں نے نماز جو ہے آج بعد میں پڑھی ہے۔ تو نماز ہمیشہ سکون سے پڑھنی چاہیے، نماز کے بعد اچھے طریقے سے خوب دعائیں مانگیں، ڈھیروں دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے مانگو تو وہ ضرور سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو بس یہاں تک میری روٹین تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو آئندہ کے ولاگ میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ فائنلی ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔